السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ آج ہم بیان کریں گے قرآن مجید کے بارے میں تفصیل سے، اس کے آداب، معجزات اور اس کی حکمت کے بارے میں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے معجزات عطا کیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء عطا کیا۔ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے اور بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ دیا گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم اور ابدی معجزہ جو ہے قرآن مجید دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ قرآن کی زبان عربی ہے اور وہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ درجے کی ہے۔ عرب کے ماہرین جو مشاعرات تھے اور خطباء اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر کرتے تھے، لیکن قرآن کے اسلوب اور انداز نے ان سب کو عاجز کر دیا۔ وہ عرب ضرور تھے لیکن قرآن مجید کی جو لغت تھی وہ نہیں جانتے تھے۔ ویسے تو اہل قریش جو تھے عرب تھے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے چونکہ نازل فرمایا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں تھا، اس لیے اس کے سامنے عاجز آ گئے تھے۔ سورۃ الاسراء میں ہے آیت اس کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اس کا ترجمہ ہے، کہہ دو اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ قرآن مجید میں واضح کر دیا گیا کہ انسان اور جنات سب مل کر بھی ایک دوسرے کی مدد کریں تو اس کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ تو صاف واضح ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اس میں کسی انسان کا دخل عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایسے علم بیان کر دیے گئے ہیں جو آج تک کے انسانوں کے لیے ناممکن تھے۔ جتنے بھی علم حاصل کر چکے ہیں انسان، جتنی کتابیں ایجاد کر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید ان سب سے بڑھ کر ہے، اور قرآن مجید میں انسان کے لیے سب سے اعلیٰ علم رکھ دیا گیا ہے، سب چیزیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ آج تک ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، سورۃ الحجر میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا، یعنی یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو صاف واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ علم حاصل بھی کرے اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بھی سکھائے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ موطا امام مالک میں یہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، سیدھے راستے پر ہی رہیں گے۔ قرآن جو ہے سب سے بڑا اور دائمی معجزہ ہے۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ اس کی فصاحت، علمیت اور حفاظت اس کے معجزے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ جیسے نازل ہوا تھا آج سے کئی سو سال پہلے، آج بھی وہی اسی حالت میں ہے، تو یہ اس کے معجزے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم کتاب اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں علم، حکمت، عقل اور شعور کے وہ موتی موجود ہیں جو انسان کو نہ صرف اپنے خالق کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت جو ہے وہ تعلیم کے بارے میں ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہی تعلیم اور علم کے بارے میں آئی۔ سبحان اللہ، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی اہمیت کتنی بڑی ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو تعلیم کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورۃ العلق ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے بنیاد پر علم پر ہے اور قلم کے ذریعے علم پھیلانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ وحی جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس کی حقیقت کو واضح بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے، اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت اور فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الذاریات میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہارے اپنے نفس کیا تم نہیں دیکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی ساری نشانیاں رکھی ہیں کہ کیا انسان کو نظر نہیں آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق ہے؟ انسان کو عزت، عقل اور سوچنے کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر خلیفہ بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کو خود ہی عطا کیا اور اسے خلیفہ بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں، دن کا اپنے ٹائم پہ نکلنا اور رات کا اپنے ٹائم پہ نکلنا۔ کائنات کا مطالعہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم کی وسعت کا قائل کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات انسان کو بہترین اخلاق کی طرف لے جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعراف میں ہے خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، درگزر کو اپناؤ، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ اس کا مطلب ہے کہ جاہلوں سے بحث نہیں کیا کرو، ان سے کنارہ کر لیا کرو۔ قرآن انسان کے لیے صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ علم، حکمت، اخلاق اور دنیا و آخرت کی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں ہر مشکلات کا حل مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کامل مکمل کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن سے علم حاصل کرے، اس پر غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالے، تاکہ دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان میں سے نہ ہوں جو آیاتیں تو پڑھتے ہوں لیکن اس پر عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔